سامعین محترم، یہاں سے تخویف دنیاوی بیان ہو رہی ہے۔ دنیا کا ڈراوا اللہ کافروں کو سنا رہے ہیں۔ کدأب آل فرعون، فرعونیوں جیسی ان کی حالت ہے۔ ان مشرکین مکہ کی حالت کیسی ہے؟ جیسے آل فرعون کی تھی، فرعونیوں کی تھی۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے، فرعون سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری قومیں۔ اچھا، ان کی حالت کیا تھی؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے جب اللہ کی آیات کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ساری نعمتیں، ساری آسائشیں، ساری سہولیات اللہ نے مہیا کی تھیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات مان لیں، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ تو جس طرح یہ مشرکین مکہ، انہیں اللہ رب العزت نے سرداری عطا کی ہے مکہ میں، پورے اہل عرب میں ان کو سرداری عطا کی ہے، ہر قسم کی نعمتیں ان کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکریہ یہ تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی آخری بات، آخری پیغام ہے نا، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ کا آخری پیغمبر اور اللہ کا آخری پیغام، اس پیغام کو مان لیتے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو جس طرح آل فرعون کو غرق کر دیا، سمود کو، قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، قوم ہود کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد کہلاتی ہے، وہ لمبے لمبے قدوں والے، قد آور، بڑے بڑے مضبوط، انہیں اللہ نے کیا کر دیا؟ ہوا چلا کر، پٹخ پٹخ کر اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ قوم لوط کو اللہ نے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر ان کی بستی کو کیا کر دیا؟ الٹا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پیغمبر کی بات نہیں مانتی تھی اور کہتی تھی اصلاتک تأمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، تیری نماز نے اس بات کا حکم دیا کہ تو ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مالوں میں ہم اپنی مرضی نہ کریں؟ تو تیری نماز نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ان پر بھی اللہ نے ایک چیخ بھیجی، ایک چیخ، چنگاڑ آئی آسمان سے اور سب کو ختم کر دیا۔ تو ان بدبختوں نے بھی بات نہیں مانی، تو نہتھے مسلمانوں کے ذریعے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو بھی اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے سارے حالات ہو رہے ہیں، لیکن ہم سب ایسی غفلت کا شکار ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا عارضی پن، دنیا کی بے وقعتی، دنیا کی بے قدری کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم
اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، پھر بھی دنیا میں مست اور مگن ہے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ کیا ہو گیا ہے، دنیا سے کیا ہو گیا، رخصت ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے سارا کچھ کیا اور ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اپنے دادے کو، پردادے کو، سارا اوپر سے لے کر آج تک یہی حالات چلے آ رہے ہیں، اور لیکن عبرت پھر بھی ہم حاصل نہیں کرتے۔ ان اللہ قوی، اللہ قوی ہے، زبردست ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ سارا بیان اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ یقین کر لیں کہ ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ کوئی نعمت تبدیل کرنے والا نہیں ہے، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر کی ہے۔ اللہ کسی قوم پر جو نعمت کرتا ہے نا، اس نعمت کو اللہ خود تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے نعمت کی تھی وہ اپنے دل کے حالات تبدیل کر لیں، اور اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے غلط راستے پر چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کو تبدیل کر کے انہیں کس میں تبدیل کر دیتا ہے، عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنی نعمت کو، اپنی رحمت کو، اپنی آرام کو، اپنی طرف سے دی ہوئی جو انسان کے لیے آرام ہے، اسے کبھی بھی زحمت کے اندر، تکلیف میں، عذاب میں تبدیل، جب تک کہ بندہ خود اپنے حالات تبدیل نہ کر لے۔ بندہ جب اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستے پر چلتا ہے، اسے صحیح راستے پر استعمال نہیں کرتا، اس وقت اللہ اپنے حالات کیا کر لیتے ہیں، اپنی نعمتوں کو تبدیل کر کے انہیں کس میں مبتلا کر دیتے ہیں، عذاب میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، علیم، ہر ایک کو جاننے والا بھی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کی اللہ بات نہ سنتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو پاگلوں کو بھی سنتا ہے جی، وہ تو ہمارے استاد ہیں، وہ واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے ہمارے پڑوس میں ایک مجذوب سا تھا، پاگل سا تھا، تو وہ کبھی کبھی آ جانا مسجد میں، تو میں نے اس کو کچھ پیسے دے دینے، تو ایک دفعہ آیا تو میں نے اس کو ایسے نا دیا، اس نے کہا اس نے دعا کی ایسے، پتہ نہیں حج کی اس نے دعا کر دی، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ میں نے کہی تھی دعا، ایک مجذوب آدمی تھی، کہتے ہیں اچانک مجھے میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ بڑے بھائی آئے، انہوں نے کہا جی اماں کو حج پہ بھیجنے لگے، تو ہم سب نے مشورہ کیا کہ آپ کو جو ہے نا اماں کے ساتھ بھیجنا ہے، آپ کو اماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ آپ کو بھیجنا ہے حج پر۔ تو کہتے اس وقت میرے ذہن میں اچانک آ گیا یہ اس پاگل کی دعا ہے، وہ تو پاگلوں کے بھی سنتا ہے، ہاں، اور ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اب بھائی مانگ کر تو دیکھیں، ہم نے کبھی رب سے مانگا ہی نہیں ہے، ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ مانگنا کیسے ہوتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہے گڑ گڑا کر، چپکے سے، سمجھ آ رہی ہے، لک کے، دوسرے الفاظ میں یوں کہے جی، لیکن گڑ گڑا کر، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کے لیے، زبان سے بھی کیا کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور دل کہیں اور مصروف ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، دل توجہ سے مانگ ہی نہیں رہا نا، وہ توجہ سے، میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا ایک بزرگوں کا کہ
قرضہ لینے کے لیے آ گیا بندہ، اچھا حضرت قرضہ آپ کے ذمہ ہے، فلاں نے بھیجا، انہوں نے کہا بھیج جا۔ دوسرا آ گیا، اس کو تو بھی بھیج جا۔ تیسرا آ گیا، انہوں نے کہا تو بھی بھیج جا۔ اتنی دیر میں نا ایک بچہ، وہ یتیم بچہ تھا، وہ بہر اس نے آواز لگا حلوہ لے لو، حلوہ بیچ رہا تھا، ماں نے بنا کے دیا، وہ اسی پہ گزارا کرتا تھا۔ انہوں نے آواز لگائی ادھر آؤ بھائی، ان سب کو کھلا دو۔ وہ جتنے تھے سب کو حلوہ کھلا دیا، تھال خالی ہو گیا۔ جی پیسے، تو بھی بیٹھ جا۔ کہا بیٹھ جا، بچہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب بچہ ہے نا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ جب وہ بچہ رویا چلایا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، تھال اٹھا کر آیا، کہ حضرت یہ فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اس میں درہم دنانیر ہیں، اٹھا کپڑے، فرمایا آپ یہ سب کو لے لو، بھی اپنا اپنا حصہ لے لو۔ پہلے اس بچے کو دیا، میں کہا سمجھ نہیں آئی ہے بابا جی، سمجھ نہیں آئی تھوڑی گل دی بھائی، پہلے یہ بھی قرض لینا آیا، وہ بھی لینا آیا، وہ بھی لینا آیا، سارے قرض لینے سارے تسے بٹھا دیا، بچے کو بھی لے کے وہ بھی کھوا چھوڑا، وہ بھی مقروض۔ ہاں فرمایا تسے لین تے آئے سو، لیکن منگڑا دا تم طریقہ ہے، اے بچے اس طرح منگو، مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اللہ سے رو کر مانگو۔ ہاں تو ہم تو نہ لقمہ ہمارا پاکیزہ ہے، لقمہ دیکھتے وقت کھاتے وقت بسم اللہ تو پڑھ دیتے ہیں، اور جیسے وہ بہلول، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ ہوئے حرام دا لقمہ ہوتے بسم اللہ پڑھو حلال ہو جاسی۔ ہاں جی، تو کھانے کا سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ لقمہ جو کھا رہے ہو، جو پیٹ میں ڈال رہے ہو، یہ چیک کرو کہ کیا کھا رہا ہوں، حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف کتا حرام نہیں ہے، صرف خنزیر حرام نہیں ہے، صرف مردار حرام نہیں ہے، حرام کا لقمہ بھی کیا ہے، رشوت سے کمایا ہوا مال بھی کیا ہے، سود سے کمایا ہوا مال بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ڈیوٹی اپنی پوری نہ کر کے مال کمایا وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں، کتا حرام ہے۔ کتا صرف حرام نہیں ہے، کتا صرف حرام نہیں ہے، ہاں ناجائز بہن کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو کھا رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بچیوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے، ہاں بھتیجے کی چچا جناب چچا کی ذمہ داری ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ جناب علی عیش کر رہا ہے اس کے مال سے، ان یتیموں کے مال پر عیش کر رہا ہے۔ تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا صرف ضروری نہیں ہے، سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ کھا کیا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، سعد رضی اللہ عنہ، طیب طعمک تستجب دعوتک، اپنے کھانے کو، رزق کو پاکیزہ کر لو، آپ کی ساری دعائیں کیا کر لی جائیں گی، قبول کی لی جائیں گی۔ ہاں؟ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو 40 دن اس کی فرض عبادت قبول ہے، نفل قبول ہے، ایک لقمہ حرام کا۔ ہاں تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کدھر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، آئی جاؤ دیکھ آئی جاؤ، یہ تو جہنم ہے، یہ تو حل میں مزید کھاتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں تو نہیں کھاتا، قطعی کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ تو حل میں مزید ہے، جس طرح جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا اس طرح اس کا بھی پیٹ، ہمارا پیٹ کب بھرتا ہے؟ تو بھائیو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن سنانے کی کوشش کریں، سنتا اسی کی ہے جو اللہ کو سنائے، جو اللہ کو سنائے نا۔ علیم بھی ہے نا، وہ دل کے راز جانتا ہے یہ کیسے مانگ رہا ہے، کس انداز سے مانگ رہا ہے۔ یاری کدأب آل فرعون، اب اسی پہلے والی بات کو اللہ دوبارہ پھر مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی مزید مثال دے رہے ہیں، وہ جو ان پر عذاب آیا کس طرح عذاب آیا اس کی اللہ بتا۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال ایسے ہے جیسے کہ فرعونیوں کا حال تھا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے، کذبوا بآیات ربہم، اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور رسول ان کے پاس اللہ کے احکام لے کر آئے، آیات لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ جھٹلانا دو طرح سے ہے نا، ایک ہے کلی انکار کر دیں، ایمان ہی نہیں لایا، ایک ہے ایمان تو لایا لیکن عمل یہ بھی جھٹلانا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ دیکھو ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اگر انکار کر رہا ہے، اس کا خلاف چل رہا ہے تو وہ تو کچھ سمجھ آئی، مانتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ مانتا ہوا ہے کہ بھئی اللہ
میرا رب ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں نے کیا کرنی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہی ہے، اس دلال کوئی عبادت شریک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میرے اس دل کے اوپر حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ تیرا چلے گا۔ اس وجود پر حکم صرف تیرا چلے گا، تیرے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ اس وجود پر تیرے نبی کی سنت کو قائم کروں گا، اس وجود کو تیرے نبی کے طریقے کے مطابق ڈالوں گا۔ سمجھ آئے؟ محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اسی سمندر کے اندر جہاں سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ پار کیا۔ جو مظلوم تھے، جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اللہ نے فرعونیوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو کیا کر دیا؟ پار کیا۔ اور پھر ان مظلوموں کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب بدماش تھے، ظالمین۔ کیا تھے؟ ظالم تھے نا، بدماش تھے نا، نافرمان تھے، مشرک تھے، شرک کر رہے تھے، ہاں؟ فرعون کو رب مانتے تھے، انا ربکم الاعلی، ہاں؟ چار پیسے آ گئے تھے جناب علی، اپنے آپ نے رب بنا بیٹھا ہے، ہاں؟ حکومت مل گئی ہے۔ اس طرح نمرود کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، او اپنے ابراہیم دے رب دے بارے چ او ابراہیم نال جھگڑا کردا پیا، کیوں جھگڑا کرنا پہ؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس کو کی عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، اور بادشاہ دے وچ رب نو بلا بیٹھے۔ ہاں، آج جتنے بھی یہ صاحب اقتدار ہیں، جتنے بھی عہدوں والے ہیں، یہ عہدے میں آ کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، ہم رہیں گے، اب کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پھر مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ کل ابھی آج میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی قصور کی، وہ ایک عورت کو ایک لیڈی کانسٹیبل جناب الٹا لٹا کر مار رہی ہے۔ کس بات پر مار رہی ہے؟ کہ اس کے بیٹے نے پولیس والوں کو مفت میں سگریٹ نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ پولیس والوں نے مفت سگریٹ مانگی، اس نے سگریٹ نہیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور ان کے پکڑ میں بھی نہیں آیا، بھاگ گیا، انہوں نے اس کی ماں کو پکڑ کے جناب علی تھانے میں لٹایا الٹا۔ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک؟ ایسے ہم ظالم ہو چکے ہیں، ایسے رب کو بلا بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، ایسے اپنے آپ کو چھترے بے مہار بنا دیا ہے۔ ہاں، جتنے بھی جرنیل ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی ظالم صاحب اقتدار ہیں، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اب بھائی دنیا میں اللہ رب العزت فرعون کو بھی تو اللہ نے ڈھیل دی تھی نا، اس نے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو قتل کر دیا تھا، اسے بھی تو اللہ نے ڈھیل دی تھی، ہاں؟ اور جب پکڑنے پہ آیا تو اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور پھر غرق بھی ایسے کیا کہ اس کے بدن کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور پھر فرما دیا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ عبرت، قرآن پڑھیں گے تو عبرت بنے گا، عبرت ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے، ہاں؟ تو آج ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمیں جناب علی اقتدار مل گیا، ہمیں عہدہ مل گیا، ہمیں سلطنت مل گئی ہے، ہمیں جناب علی ہمارے اختیار مل گیا ہے، تو ہم اس اختیار کو غلط استعمال کرتے پھریں۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، عنقریب لگنے والی ہے، عنقریب، اور اس عدالت میں نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ طاقت چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ دوستی چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، انصاف۔
اور اس انصاف کی مثال اللہ کے نبی نے یوں دی ہے کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو سینگ مارا ہے نا، تو قیامت والے دن اللہ اس کو بھی سینگ عطا کریں گے اور اس کو کہیں گے اس کو سینگ مار. ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ عدل و انصاف کی اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. کیونکہ جانور جو ہے وہ تو مکلف نہیں ہے نا، جانور مکلف نہیں ہے، ان سے حساب کتاب نہیں ہونا، پرندوں سے حساب کتاب، درندوں سے حساب کتاب نہیں ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چوپایوں سے حساب کتاب کن سے ہونا ہے؟ انسان اور جنات، ان سے حساب کتاب ہونا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کے لیے وقت نکالو. خدا کی قسم قرآن سے جڑتے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی تبدیل کرتے جائیں گے. قرآن ہی ایک انقلابی کتاب ہے، اس سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. انقلاب، سمجھ آ رہی ہے؟ یقین دیکھو تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہم آئے کیوں ہیں اور کرنا کیا ہے اور جانا کدھر ہے. وہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور وہ قرآن کو ہم سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا جی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.